یہ بھی اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ رہے کہ کیا اندر معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح جسٹس منصور صاحب بھی بیٹھے ہیں، منیب صاحب بھی جے سی پی کا حصہ ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی اسی جے سی پی کا حصہ ہیں. تو یہ معاملات تو آگے چل رہے ہیں. اگر 26ویں ترمیم کے کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ 26ویں ترمیم ختم ہو جاتی ہے تو یہ ساری اپوائنٹمنٹس ختم ہو جائیں گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم میدان چھوڑ کے باہر تو نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ میرا خیال ہے پریکٹیکل ایک سیاست بھی ہوتی ہے. ہر وقت آپ باہر بیٹھے رہیں گے تو آپ کوئی اپنا کردار جو سیاست میں ہے، جو قوم کی خاطر ہے، وہ اپنا ایز اے پارٹی آپ نہیں ادا کر سکیں گے. تو میرا خیال یہ بتائیے گا، آج ان کے بیٹوں کے حوالے سے درخواست کی بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ہم یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں کرنا چاہتے، پھر باقی کہتی بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے. تو کیا کہیں گے کہ کیس کی یہ جو درخواست ہے یہ نپٹا دی گئی ہے، تو اب کیا عمران خان صاحب اپنے بیٹوں کے حوالے سے کافی کنسرن رکھتے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کیا کہیں گے کہ بات نہیں کروائی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مقصد جو ہے ان سے بیٹوں سے بات کرانے کی نہ کرانے کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ خان صاحب کو مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتے ہیں. اگر تو باقی قیدیوں کو دینی ہے تو باقی قیدی اگر تو ان کی اولاد ملک سے باہر ہے ان کو بھی ملنی چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ بنیادی ایک تقاضا ہے ہیومن رائٹس کا. جیل مینول میں کورٹس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان سے بات کرائی جائے، تو پھر اس کو اگر روکنا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو یہی شو کرتا ہے نا کہ اتنے حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ یہ ان سے بچوں سے بات کرنے کے لیے بھی نہیں دے رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی، چاہے کوئی شخص کتنا مشہور کتنا پاورفل ہو، اولاد ہوتی ہے. یہ ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکیں، اور اگر وہ نہیں کرنے دی جا رہے تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم پھر کورٹس کے پاس جائیں گے، کنٹمپٹ میں جائیں گے. آپ کو جلد پتہ چل جائے گا جی انشاءاللہ. میں تو یہ احسن اقبال کی باتوں پہ میں کیا کمنٹ کروں گا. وہ تو 2010 2015 کا ویژن، 2025 کا ویژن، یہ سارے وہ اپنے چورن بیچتے رہتے ہیں. ان کی باتوں کو میں سنجیدہ طور پہ نہیں لیتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ روز جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو کمیٹی ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو ان کا یہ جواب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، کبھی عمران خان سے ملاقات کراؤ. ہیلے بانے ان کے بقول استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میں کسی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز نہیں دے سکتا کہ وہ آئیں. اگر وہ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے تو اس کمیٹی کو تحلیل کر دیں، ختم کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، اور حکومت بیسیکلی ڈرائیو کرتی ہے مذاکرات کو، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک، چاہے وہ کتنی وہ کنٹروورشلی کیوں نہ ہو. اس کے بعد جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ مذاکرات ہونے ہیں، تو جس طرح کے باقی پارٹیوں کے ارکان، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عرفان صدیقی جو ہے تو یہ فیصلے کرتا ہے؟ یہ اپنی رسپیکٹو لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کی تو اجازت دیں کہ اگر یہ بھی ہو کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ فیصلہ بڑا اچھا ہو گیا اور آپ اس کو انڈورس کریں، تو اس ملاقات تو ہونی چاہیے نا. وہ ملاقات ہی نہیں کرتے، فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب بدنی آتی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے. لے تو لائل سے وہ کام لے رہے ہیں، کیا ہے ان سے ملنے سے کیا ہوا ہے؟ لوگ ملتے رہتے ہیں. ایک سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں، بٹ وہ تب ہوگا جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، جو کہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ 14 سال جیل میں رہیں گے. اگر ان کو باہر لانا ہے تو مذاکرات کی واحد حل ہے، اور لگتا یوں ہے کہ آپ انہیں باہر لانا نہیں چاہتے. جس طرح سے مذاکرات سے بائک آؤٹ کرتے ہیں یا بات چیت سے دور جاتے ہیں، تو اور کون سا راستہ آپ لگتا ہے خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ تو آپ کا خیال ہے، اور یہ اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے جو خاص آپ کا سوال بھی سے بھی اسی قسم کی ایک وہ آتی ہے، مہک آتی ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو عدالت نے دیا، آپ نے کہا کہ وہ 14 سال قید میں، انشاءاللہ 14 سال قید میں نہیں رہیں گے. کیونکہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پھر پتا ہوگا کہ باقی عدالتیں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان کا بھی یہی فیصلہ ہوگا، تو پھر تو بات ختم ہو گئی. ہمیں تو اس چیز کا نہیں ہے. یہ آپ بتائیں جی ان کو. بڑا سمپل اس کا جواب دیتا ہوں جی. آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے. عمران خان صاحب سے میری ملاقات جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں،
کئی بار کہا کہ میں یہ جو مذاکراتی کمیٹی شروع ہوئی تھی اور مذاکرات شروع ہوئے تھے اس میں میرے کیسز کا کسی قسم کا ذکر نہیں ہوگا. میں کوئی کنسیشن نہیں لینا چاہوں گا. مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسز جتنے ہیں ان کے خلاف بے بنیاد ہیں, وہ بالکل جھوٹے کیسز ہیں, اور مجھے انصاف جو ہے, انصاف میں خلا ضرور ہوگی. اس وقت ہمارے سسٹم میں ضرور دراڑیں ہوں گی, لیکن وہ کہتے ہیں میں نے انصاف لینا ہے اپنی ہی عدالتوں سے. ہائی کورٹ نے پہلے بھی سائفر کیس کو ختم کیا, توشہ خانہ 1 کیس کو ختم کیا, عدت کیس کو ختم کیا. اب ہائی کورٹ سے ہی ہم انصاف لیں گے اس القادر کیس میں. میں نے کیس اس دن پتہ نہیں پریس کانفرنس آپ نے دیکھی کہ نہیں, اس میں نے دستاویزات دکھا کے کہا تھا اور بتایا تھا کہ کتنا جھوٹا کیس ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد, اس دستاویزات دیکھنے کے بعد کوئی بھی عدالت نہیں جو کہ یہ سزا قائم رکھ سکے گی. اس لیے ہم جو اپنا جو جہاں تک مذاکرات ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں, وہ عوام کے تحفظات جو ہیں, ان کے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارا عمران خان صاحب کا تعلق ہے, ہم کیس انشاءاللہ قانون کے ذریعے جیتیں گے. ابھی علاوہ سلامت ہے, ابھی مذاکرات ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہولڈ ہوئے نا مذاکرات, 31 کی ڈیڈ لائن ہے. کیا کمیشن یا کسی فارم میں اور کچھ چیز بنتی ہے بالکل تو آپ مذاکرات ابھی بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں یہ ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا یہ کام یہ اناؤنس کر دیں کہ جی یہ ہم کمیشن بالکل بنائیں گے. پھر خان صاحب جو ہے تو اس کا وہ کریں گے, وہی پھر آگے اس کو کہیں گے. اور مقصد یہی ہے, ہمارا تو مقصد یہی ہے. ہم تو اس کے ساتھ کوئی کھیل نہیں رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 کمیشنز بنائے جائیں اور بات پھر آگے بڑھے گی. اچھا سر, یہ آپ وہاں پر جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں, باقی حکومت نے جسٹس منصور کا فل کورٹ تشکیل دینے کا آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا, اور ایک اور موقع پر جیسے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے فیصلے واپس لے لیے ہیں. تو اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جس طرح آئینی بینچز تشکیل دیے گئے, پی ٹی آئی کا ایسا لگتا ہے کہ آپ چونکہ ممبر بھی ہیں, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دوہرا معیار ہے. جب آپ اس ترمیم کو ہی نہیں مانتے تو کیوں اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ اب جسٹس منصور علی شاہ جن میں چیف جسٹس بننا تھا ان کے فیصلوں کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے, اور اب 13 اور 16 کے فیصلے بھی واپس لے لیے ہیں. تو اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ چند افراد کو عہدے لینے کی وہاں پر خواہش ہے, ججز کے ساتھ اپنی چیزیں سیٹ کرنے کی, بجائے اس کے کہ بڑی جگہوں پر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف محاذ کھڑا کریں. کہ دیکھیں اس میں آپ کو بڑا واضح موقف بتا دوں جو پی ٹی آئی کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. فی الحال جو بھی قانون کی پوزیشن ہے, آئینی ترمیم ہو گئی, ہم نے اس کو اپوز کیا لیکن ہو گئی, جے سی پی بن گئی. پارلیمنٹ, جس طرح پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ فارم 47 کا پارلیمنٹ ہے, لیکن ہم بیٹھے ہیں ادھر کیونکہ میدان نہیں چھوڑیں گے. ہم ہر جگہ اپنی آواز اٹھائیں گے, اور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں جے سی پی میں کہ ہم اپنی وہاں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں